السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے عاد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا اور ایک پوری سورت بھی آپ کے نام سے نازل فرمائی جس کا نام سورہ ہود ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کا نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک فرد حضرت ہود کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور تم بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ یہیں دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں سب کچھ دیا، جب تم جانتے ہو اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت دی تو قوم عاد نے آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کو جھٹلایا اور آپ پر کئی الزامات لگائے۔ قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبود نے تمہیں دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ قوم نے کہا، اے ہود، تم وعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ وعظ کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آ رہی ہے اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تم بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے قوم کے معبود سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات سمجھنے کی بجائے آپ کو جھٹلا دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی جسے اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کیے رکھا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور اپنے رب کے حکم سے
ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور نافرمان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ تھا ناظرین ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں صالح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔